السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں کھانے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کھانا ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہمارے لیے طرح طرح کی لذتیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کھانا کھایا تو اس میں ہمارے لیے بہت ہی برکتیں ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت رضوان احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں، مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کھانے کے بعد جس برتن میں کھانا کھا رہے ہو اسے دھو کر کے پی جایا کرو، کیونکہ جو ایسا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اولاد اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی سستی کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے، اور شرم کو بھی اپنے اندر سے دور کرنا ہے، اور اگر ہم نے دور کر دیا تو اللہ رب العزت ہمیں پل بھر میں 40 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کھانے کے بعد کسی لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا یہ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیا کرو۔ یہ سنت ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مجلسوں میں جب لوگ تشریف لاتے ہیں تو کھانے کے لیے ہاتھوں کو نہیں دھو پاتے، یا شیرنی وغیرہ کھانے کے لیے لوگ نہیں دھوتے ہیں، یا شیرنی تقسیم کرنے والا بھی اپنا ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں بدن پر مارتا ہے اور وہی ہاتھ لگا کر کے شیرنی کو تقسیم کیا کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جب بھی ہم کھانا کھائیں، شیرنی کھائیں تو ہاتھوں کو دھو کر کے کھائیں، اور کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھویا جائے اسے نہ پوچھا جائے، اور کھانے کے بعد جو ہاتھ دھویا جائے اسے پوچھ لینا چاہیے، اور کھانے کے پہلے لقمے پر بسم اللہ پڑھیں، اور دوسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن پڑھیں، اور تیسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کھانے پینے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ زمانہ جنگ میں اسلامی فوجیں ایک قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں، اور قلعہ بھی فتح نہیں ہوا تھا کہ محاصرہ سے تنگ آ کر قلعہ کا بڑا پادری کچھ ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل کر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آیا، اور شرط یہ رکھی کہ اگر آپ اگلے قلعہ کو فتح کر لیں گے تو ہم خود بخود یہ قلعہ آپ کو سونپ دیں گے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو جاتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پادری کے ہاتھ میں زہر کی پوڑیاں تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ محاصرہ نہیں ہٹاتے میں یہ زہر کھا کر کے جان دے دوں گا، اور اس کا بار آپ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر خدا کی مرضی کے کسی کو مار سکے؟ اس پر پادری بولا کہ لیجئے پھر یہ زہر آپ ہی کھا لیجئے۔
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ زہر کی پوڑیاں لیتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھتے ہیں اور زہر کو کھا لیتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد حالت پہلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ پادری دیکھتا ہے کہ جسم میں جانے کے بعد بھی یہ زہر ان کا کچھ نہیں بگاڑا، جبکہ یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ اگر جس کے جسم کے اندر چلا جاتا اس کی جان نہیں بچ پاتی۔ یقیناً ان کا مذہب سچا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔